بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 6 کلاس، ہوپ یو آر فائن۔ سب اپنی اردو کی بک اوپن کریں، پیج نمبر ہے 38۔ بغداد کے گلی کوچے۔ بغداد کے گلی کوچے، ہم نے اس کے بارے میں پڑھا تھا کہ بغداد میں ولی اللہ ہیں، اولیاء کرام ہیں، ان کے مزارات ہیں بغداد میں۔ تو حضرت بہلول دانا کے مزار میں ٹور جو گیا تھا تو ان کا واقعہ بھی ہم نے پڑھا کہ وہ حضرت بہلول دانا جو تھے وہ گروندے بناتے تھے مٹی کے۔ نیکسٹ ہم نے 38 پیج کے لاسٹ کا پیراگراف ہم نے ریڈ کرنا ہے کہ وہاں سے ہم پیدل ہی قبرستان میں تھوڑی دور حضرت یوشع بن نون بن افرایم بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم کی قبر انور پر پہنچے، جس کے اوپر تعمیر شدہ عمارت خستہ حالت میں ہے۔ خستہ حالت یعنی کہ بہت ہی پرانی حالت میں تھی۔ ہمیں بتایا گیا کہ یہاں ایک سانپ رہتا تھا اور مزار پر خادم کے ساتھ سوتا تھا۔ کچھ عرصہ قبل وہ خادم کے ساتھ سویا تھا کہ اسے کسی نے ہلاک کر دیا۔ سانپ کو بھی اسی احاطہ میں دفن کر دیا گیا۔ اب یہاں بتایا گیا ہے کہ ایک عمارت تھی جو خستہ حالت یعنی کہ بہت ہی پرانی، وہاں اس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا یہاں پہلے ایک سانپ بھی رہتا تھا اور جو کہ خادم کے ساتھ سوتا تھا۔ تو کچھ عرصہ پہلے اس سانپ کو کسی نے ہلاک کر دیا تو اس سے بھی یہیں دفن کیا گیا۔ یہاں سے مشرق کی جانب چلتے ہوئے ہم ایک 4 دیواری میں داخل ہوئے۔ 4 دیواری یعنی کہ ایک کمرے کی طرح بنا ہوا تھا۔ اندر کھجوروں کے کافی درخت تھے۔ سامنے احاطے میں 2 مزارات تھے، ایک السید ابی احمد بن الغرابی بن عزیز بن شیخ عبدالقادر جیلانی، ایک جو تھا مزار وہ شیخ عبدالقادر جیلانی، اور دوسرا عبدالعابد علی زینب جو امام علی نقی علیہ السلام کی اولاد میں ہیں مدفون ہیں۔ 2 مزار تھے، ایک شیخ عبدالقادر جیلانی اور دوسرے جو امام علی نقی کی اولاد میں سے تھے ان کا مزار تھا۔ نیکسٹ ہے، یہاں سے چند قدم کے فاصلے پر بائیں جانب عمارت میں حضرت جنید بغدادی اور ان کے ماموں شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے مزارات ہیں۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم اور بزرگ گزرے ہیں، جبکہ حضرت جنید بغدادی سے متعلق ایک واقعہ عام ہے کہ آپ شاہی پہلوان تھے۔ حضرت جنید بغدادی کے متعلق ایک واقعہ عام ہے کہ وہ شاہی پہلوان تھے۔ ایک سید جو افلاس کا شکار تھے۔ افلاس یعنی کہ بہت غریب تھے، غریبی کی حالت میں تھے، کافی غریب تھے، افلاس کا شکار تھے۔ انہوں نے بادشاہ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کشتی لڑنے کا اعلان کیا۔ اب جو تھے وہ سید جو تھے وہ افلاس کا شکار تھے، بہت کمزور تھے، تو انہوں نے بادشاہ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کشتی لڑنے کا جنید بغدادی سے کشتی لڑنے کا اعلان کیا۔ بادشاہ نے دنگل کی تاریخ مقرر کر دی اور کشتی شروع ہو گئی۔ جب جنید بغدادی اور مد مقابل یعنی جو سامنے مقابلے کے لیے تھا، سید نے پنجہ آزمائی شروع کی تو سید نے جنید بغدادی کو کہا کہ وہ اس سے جسمانی طور پر کمزور ہے، تو سید نے
جنید بغدادی کو کہا کہ وہ ان سے کمزور ہیں اور سید ہونے کے ناطے اپنی غربت دور کرنے کے لیے بادشاہ سے کوئی سوال کرنا اس کی عزت کو گوارا نہیں۔ یعنی جو سید ہوتے ہیں وہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ سید ہونے کے ناطے میری عزت کو گوارا نہیں کہ میں بادشاہ سے سوال کوئی کرتا، اس بادشاہ سے مانگتا۔ تو انہوں نے جنید کو کہا کہ میں تم سے جسمانی طور پر کمزور ہوں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر داؤ پیچ لڑانے کے بعد اچانک خود ہی زمین پر گر گئے اور سید کو سینے پر بٹھا لیا۔ لوگوں نے جنید کو طعنے دیے کہ ایک شاہی پہلوان کمزور آدمی سے چت ہو گیا، یعنی کہ ہار گیا۔ حضرت جنید بغدادی کو جب اس نے کہا کہ میں کمزور ہوں اور سید ہونے کے ناطے میں نے مانگا نہیں بادشاہ سے، تو یہ سن کر جنید بغدادی خود ہی نیچے گر گئے اور جو تھا سید اسے اپنے سینے پر بٹھا لیا تھا۔ جنید بغدادی کو رات خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سے آپ ولی کامل بن گئے، یعنی انہیں ولی کامل کی خوشخبری سنائی گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب حضرت الحسین بن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے۔ تمام خواتین و حضرات ایک بار پھر بسوں میں سوار ہوئے، جو ٹور گیا ہوا تھا وہ سب پھر سے بسوں میں سوار ہو گئے اور 15-20 منٹ کی مسافت پر ایک بڑے یعنی فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک بڑے قبرستان کے سامنے جا کر اترے۔ یہاں سب سے پہلے حضرت معروف القرہی کے مزار پر گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور اہل عرب آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بہت احترام کرتے تھے۔ مشہور ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر مانگی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مزارمین تزئین و آرائش خاصی تھی۔ آرائش یعنی کہ سجاوٹ کافی ہوئی تھی اور بائیں جانب سیڑھیاں نیچے جاتی تھیں جہاں پہلے چشمہ ہوا کرتا تھا، یعنی چشمہ پانی کا بہتا ہوا چشمہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس سے پانی پیتے اور وضو کرتے تھے۔ ہم نے نیچے جا کر چشمے کا پانی پیا جو ذائقے میں نمکین تھا۔ قبرستان میں قریب ہی حضرت شیخ معروف القرہی کے پیر و مرشد حضرت داؤد طائی کا مزار ہے۔ عمارت زیادہ بڑی نہیں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب حضرت علی سے جا ملتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 163 ہجری میں فوت ہوئے۔ حضرت علی سے جا ملتا ہے۔ حضرت علی کے بارے میں تو جانتے ہی ہیں کہ حضرت علی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی سے ہوا تھا۔ اب اس سبق میں ہم نے بہت سے اللہ کے ولیوں کے مزارات کے بارے میں پڑھا ہے اور یہ سب مزارات بغداد میں ہیں۔ تو امید ہے آپ نے اس کی اچھی طرح سے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ نے اس کی اچھی طرح ریڈنگ کرنی ہے اور جو اس کے مشکل الفاظ ہیں وہ آپ سب نے کاپیوں پہ نوٹ کر لینے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کی آپ نے بار بار ریڈنگ کرنی ہے اور اپنے پیرنٹس کو سنانی ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔